آدمی ہیں یہ جو کہتے ہیں جی یہ ہم تو صرف فرض کی نمازیں پڑھتے ہیں. میں خود ملا ہوں ایسے اہل قرآن کو، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو صرف فرض ہی پڑھتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے نوافل کے اوپر بھی اتنا ہی زور دینا چاہیے جتنا کہ فرائض ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نوافل تو پڑھا جائے فرض کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی غلط ہے. اسی لیے اس مسیح صاحب نے تو ہمیں یہی فرمایا نا کہ قرآن شریف نے جیسا کہا تہجد پڑھو، تو اس تہجد پڑھو، صبح کا آغاز ہی تہجد سے ہونا چاہیے. اور اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ تہجد پڑھنا فرض ہے. پھر وہی بات بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان تم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کرو، اے رسول تو ان کو یہ کہہ دو. اور پھر فرمایا تو خدا تم سے محبت کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی کرنی ہے تو کیا تہجد کے بغیر پیروی ہو جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ان کی تہجد کا جو معیار تھا وہ تو بہت اونچا ہے، اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم تہجد کے لیے اٹھ تو سکتے ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو کوئی زیادہ وقت اٹھتا ہے کوئی کم اٹھتا ہے، تو ہر ایک کی تہجد کا بھی اپنا اپنا مختلف معیار ہے، لیکن کہیں سے شروع تو آدمی کرے. اسی میں فرمایا کہ اچھا کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لو. اور پھر رسول پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ اچھا کسی اور اپنی سنت سے ثابت کیا کہ اگر کسی وقت نہیں اٹھ سکے نیت تو کرو، لیکن اگر نہیں اٹھ سکے تو پھر اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ سورج نکلنے کے بعد پھر اشراق کی کم سے کم 2 نفل پڑھو، اور اس میں دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم تہجد کے اٹھو. اور اگر اس طرح کرو گے تو پھر انشاءاللہ ایک دن تم باقی تہجد کے پابند ہو بھی جاؤ. آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے، لیکن جو کچھ شروع کرے گا تو کہیں پہنچے گا نا. اور تہجد کا ایک فائدہ یہ بھی کہ چونکہ اس میں کوئی رکعتوں کی پابندی نہیں اور اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ آرام سے اپنے الفاظ میں جتنی دعائیں چاہے کر سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں جنہیں نماز میں مزہ نہیں آتا تو وہ بھی اگر اس وقت سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھیں، اس کے الفاظ، نماز کے جو الفاظ ہیں اس پہ غور کریں، اور پھر خدا سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں نماز میں لذت عطا فرما، تو وہ انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا، پھر ان کو ضرور ملے گی. ہمیشہ ایک جیسی تو حالت انسان کی رہتی بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اس بہت بڑا نقصان، کیونکہ وہ لوگ جو تہجد نہیں پڑھتے پھر ان کی دن کی بھی نمازیں وقتاً فوقتاً رہ بھی جاتی ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اپنا جلدی پڑھا کے بات ختم، اور وہ ایکچولی ان کو لذت وغیرہ نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھر وہ لذت نہ آنے کی وجہ سے اصل میں وہ نماز چھوٹتی بھی ہے ان کی. ورنہ جن کو نماز کی لذت آ گئی ہوتی ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے